ایک پرسکون وادی تھی جس میں سبز گھاس قالین کی طرح بچھی ہوئی تھی۔ وادی کے درمیان ایک صاف شفاف چشمہ بہتا تھا جس کے دونوں طرف لمبے لمبے پیڑ قطار میں کھڑے تھے جیسے پہرے دار۔ یہی وادی بکری اور اس کے چھوٹے بچے کا گھر تھا۔ بکری ہر صبح فجر کے بعد آنکھیں کھولتی، آسمان کو شکر بھری نظر سے دیکھتی اور پھر اپنے بیٹے کو نرمی سے جگاتی۔ بچہ آنکھیں ملتے ہوئے کہتا، امی آج کہاں جائیں گے؟ بکری پیار سے جواب دیتی، جہاں زندگی سکھ دیتی ہے، جہاں محنت رزق بن جاتی ہے، آؤ میدان کی طرف چلیں۔ وہ دونوں میدان کی جانب چلتے۔ راستے میں سورج کی پہلی کرن پانی پر ایسے پڑتی جیسے چاندنی پگھل رہی ہو۔ بچہ کبھی جھیل میں اپنا عکس دیکھتا اور ہنستا، کبھی تتلیوں کے پیچھے دوڑتا۔ بکری پیچھے سے کہتی، زیادہ دور نہ جانا بیٹا، دنیا خوبصورت بھی ہے اور آزمائشوں سے بھی بھری ہے۔ چند دن بعد موسم بدلنے لگا، آسمان پر بادل جمع ہو گئے، ہوائیں تیز ہو گئی۔ بکری نے سوچا کہ آج جلدی واپس جانا چاہیے۔ وہ چشمے پر پہنچی تو دیکھا کہ بچہ تھکا ہوا بیٹھا ہے۔ اٹھو بیٹا، ہمیں گھر جانا ہے، طوفان آنے والا ہے۔ بچہ بول نہ سکا، اس کی ٹانگیں کانپ رہی تھی۔ بکری نے اپنے جسم کو اس کے آگے کیا جیسے پورا طوفان روک رہی ہو۔ وہ آہستہ آہستہ قدم بڑھاتی، اپنے کندھوں سے بچے کو سہارا دیتی اور ہر قدم مشکل تھا مگر اس کی ہمت سینگ کی طرح مضبوط تھی۔ اسی وقت جھاڑیوں میں کچھ ہلا، زور کی گرراہٹ سنائی دی۔ بکری رکی اور فوراً سمجھ گئی بھیڑیا آس پاس ہے۔ بچہ خوف سے ماں سے لپٹ گیا۔ بکری نے بچے کو اپنے پیچھے کیا اور سامنے دیکھتی رہی۔ کچھ لمحوں کے بعد بھیڑیا سامنے آیا۔ اس کی آنکھوں میں بھوک اور وحشت تھی۔ بارش تیزی سے برسنے لگی، زمین پھسل رہی تھی مگر بکری اپنی جگہ قائم رہی۔ بھیڑیا دہاڑا اور بولا، ہٹ جا بکری، مجھے صرف تمہارا بچہ چاہیے۔ بکری نے بلند اور مضبوط آواز میں جواب دیا، میرے زندہ ہوتے ہوئے میری اولاد تک کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ بھیڑیا چھلانگ لگا کر آگے بڑھا مگر بکری پوری طاقت سے اس کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ اس نے اپنے سینگوں سے دھکا دیا، بارش نے زمین بھیگی کر دی۔ بھیڑیا پھسلا اور گرتے گرتے پتھروں سے جا ٹکرا۔ وہ زخمی آواز نکالتا ہوا پیچھے بھاگ گیا۔ بچہ روتے ہوئے ماں کے گلے لگا اور بولا، امی جان آپ ڈر کیوں نہیں رہی تھی؟ بکری نے اپنے بچے کا آنسو صاف کیا اور کہا، ماں ڈر سکتی ہے مگر اپنی اولاد کو نہ چھوڑ سکتی ہے اور نہ کمزور پڑنے دے سکتی ہے۔ وہ دونوں غار تک پہنچے۔ بکری نے اپنے جسم سے بچے کو گرم رکھا اور آسمان کی طرف دیکھا جیسے رب سے بات کر رہی ہو۔ بچہ ماں کے سینے پر سر رکھے سو گیا۔ اگلی صبح آسمان صاف تھا، سورج روشن تھا۔ بکری باہر نکلی تو بچے نے پوچھا، امی کل رات اگر آپ ہار جاتی تو؟ بکری نے دھیمی لہجے میں کہا، ماں کبھی ہارتے ہوئے نہیں روکتی، وہ اپنی آخری سانس تک لڑتی ہے کیونکہ اس کے لیے اس کی اولاد دنیا سے زیادہ قیمتی ہوتی ہے۔ دن گزرتے گئے، بچہ بڑا ہوتا گیا، مضبوط ہوتا گیا۔ وہ روز ماں کی باتیں دہراتا، ہمت کرنے والا کبھی اکیلا نہیں ہوتا۔ وقت کا پہیہ گھوما۔ کچھ سال بعد بکری کی کمر جھک گئی، آواز کمزور ہو گئی۔ ایک دن وہ چلتے چلتے رک گئی۔ بچہ جو اب نوجوان اور طاقتور ہو چکا تھا اس کے قریب بیٹھ گیا۔ امی جان تھک گئی ہو؟ بکری نے مسکرا کر آہستہ سے کہا، ہاں بیٹا اب تمہاری باری ہے، میں نے تمہیں چلنا سکھایا تھا، اب تم مجھے سہارا دو۔ بچے نے اپنی ماں کو سہارا دیا، اسے پانی پلایا، اسے سایہ دیا جیسے زمانہ پلٹ گیا ہو۔ بکری کے چہرے پر سکون اتر آیا۔ اس نے آہستہ سے اپنے بیٹے کے سر پر دم پھیری اور کہا، بیٹا ماں کا پیار وہ قرض ہے جو لوٹایا نہیں جا سکتا مگر احترام سے ادا ضرور ہوتا ہے۔ چند لمحوں کے بعد بکری کی سانس رک گئی۔ بیٹا خاموش کھڑا تھا مگر اس کی آنکھوں میں آنسو چمک رہے تھے۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا،
امی آپ نے مجھے جینا سکھایا تھا، میں آپ کا نام کبھی نہیں مٹنے دوں گا۔ اسی رات چاند کی روشنی میں وہ اپنی ماں کے پاس بیٹھا رہا، خاموش، مضبوط، وفادار۔ اور وادی میں صرف ایک ہی آواز گونج رہی تھی، ماں کبھی نہیں مرتی، وہ اولاد کے کردار میں زندہ رہتی ہے۔